میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا۔ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ، صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، صرف ایک رات کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ذو الحجہ کا ایک طاقتور وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو خصوصاً ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور ذو الحجہ کے 10ویں دن بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں طرح اس کا کرنا جائز ہے اور کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، یا رشتہ میں رکاوٹ ہے، یا کہیں خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی پسند کی جگہ ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو گھر کے اندر نا اتفاقیاں ناچاکیاں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے بالکل نہیں کرنا، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی ہماری طرف سے اجازت ہے، چونکہ یہ ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے، جلالی وظیفہ ہے، اور اس اسم اعظم کے وظیفے کو صرف جائز مقصد۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ وظائف جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی جائز مقصد کے لیے، ناجائز کے لیے وظیفے بالکل نہیں ہوتے، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ جائز مقصد ہونا چاہیے شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر۔ دوستو، اور پھر وظائف جو ہوتے ہیں ان وظائف کو بھی شرائط کے ساتھ کیا جائے۔ اگر بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بنے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ، اور رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ آپ نے یوٹیوب سے وظیفہ کرنا شروع کر دیا، ایسے اٹھایا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کی جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ ایسے گوگل سے اٹھایا اور کرنا شروع کر دیا، یا کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا کرتے چھوڑ دیا، کبھی کیا کبھی نہ کیا۔ پھر جناب علی جب رجت ہو گئی اور جب رجت ہوئی تو پھر آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اثر کوئی بھی وظیفہ نہیں کرتا، پھر کہتے یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ یہ ایک ایسا جناب علی چینل ہے۔ کوشش فرمائیں کہ شرائط پر عمل کر کے آپ وظیفے کو کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے کہ دین اسلام کا ایک ایسا اہم رکن ہے کہ اگر نماز کو آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں، یہاں تک کہ اگر ہاتھوں کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں۔ یعنی نماز اتنی ضروری ہے اور اشد ضروری ہے۔ کوشش کریں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اس لیے تو حدیث پاک میں ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اگر بچہ کوئی 7 سال کا ہو جائے تو اس کو تلقین کی جائے کہ وہ نماز پڑھے، اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھپڑ مار کر اس کو نماز پڑھی جائے۔ آپ کوشش فرمائیں یار نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز نہ پڑھنے کی جو نحوستیں ہیں نا، حقیقت بات ہے اگر ان نحوستوں کا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ جی چاہیں گے کہ یار بس کبھی نماز چھوڑیں بھی نہیں ہم۔ یعنی نماز ایک ایسا جناب علی دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز نہ پڑھنے کی نحوستیں
آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ نماز، جناب علی اگر ایک گھر کے اندر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو 70 گھر تک اس کی نحوستیں جاتی ہیں، 70 آدمی تک اس کی نحوستیں جاتی ہیں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں دوستو، نماز بہت اشد ضروری ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور ایک باغ سے گزرے تو دیکھا تو وہ باغ بہت ہی ہرا بھرا تھا اور بہت جناب علی خوبصورت تھا۔ جب آپ گئے سفر پہ اور سفر سے ہو کر واپس آئے تو دیکھا وہی باغ جو اتنا خوبصورت تھا اب وہ اتنا اجڑ چکا کہ دیکھنے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ چند دن ہی گزرے ہیں حالانکہ یہ باغ اتنا خوبصورت تھا؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر، یہ جب آپ یہاں سے گزرے تو واقعی یہ خوبصورت تھا، لیکن ایک بے نمازی تھا، آپ کے گزر جانے کے بعد وہ بے نمازی یہاں سے گزرنے لگا اور اس نے ایک چلو پانی لیا اس باغ کی اس کھال سے کہ جس کھال کے ذریعے باغ کو پانی لگتا تھا، چلو پانی لیا، منہ میں لیا اور کلی کر کے وہی پانی اس کے اندر ڈال دیا۔ اسی پانی کے اندر وہ پانی جس باغ میں سے جس جس درخت کو جس جس پودے کو لگتا گیا وہ اجاڑتا گیا۔ مطلب کہ بے نمازی کی یہ نحوست۔ اب یاد رکھیں یار کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک بے نمازی ہو، اگر اس کی نحوست اتنی ہے کہ باغ کو اجاڑ دے گی، اور یہ جو آخری پیغمبر کا امتی ہے جس کی نماز بھی تمام نمازوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اگر یہ بے نمازی جہاں گھر میں رہے گا ظاہری بات ہے وہ گھر ہی اجڑے گا، جس محلے میں رہے گا محلے کی اجڑنے کی جناب علی خدشے اور اندیشے ہے۔ کوشش فرمائیں یار نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم ایسی توبہ کرو کہ تمہاری توبہ کے بعد دوبارہ کوئی گناہ نہ ہو۔ دوستو گناہوں سے توبہ کرنے سے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا دوست رکھ لے تو دنیا کی کون سی چیز ہے کہ جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو یہ زندگی 4 دن کی ہے، بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا دوسرا لے رہے ہیں اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ اور اس مختصر زندگی کو ایسے گزاریں کہ جب آپ قبر میں جائیں تو قبر میں آنے والے فرشتے بھی آپ کا استقبال کریں۔ آپ ایسے زندگی گزاریں اس دنیا کی۔ کوشش فرمائیں دین کے ساتھ محبت رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور یہ تیسری شرط بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ قرآن تو واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر دنیا میں آپ اس کے ساتھ محبت اور پیار رکھیں گے تو یہ قبر میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اور کوشش فرمائیں کہ وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے۔
کوشش فرمائیں یار، صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی مشکل انسان پہ آ پڑے نا تو اللہ کے راستے پہ صدقہ کر دے، مولا کریم اس صدقے کے صدقے مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ دوستو آپ تو ویسے عید کے دن ہیں، آپ کے قریبی ہاں غریب یتیم مسکین ہیں، تھوڑا سا ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر محلے میں کوئی مسجد زیر تعمیر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جو زیر تعمیر ہوں ان پہ خرچ کیا کریں، کوشش فرمایا کریں، یہ ایک صدقہ جاری ہے یار۔ یا دین کے طالب علم پر خرچ کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط، جگہ ایک ہونی چاہیے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ اور چھٹی شرط، اس وظیفے کو یا نماز فجر کے بعد کریں یا پھر نماز عشاء کے بعد کریں، یہ دونوں اہم وقت ہیں، اور ان اہم وقت میں بھی آپ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کریں اور ان شرائط کے ساتھ کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور کریں انہی شرائط کے اور اسی طریقے کے ساتھ جو طریقہ میں نے بتایا ہے۔ بے مثال مجرب ترین یہ وظیفہ ہے، اللہ رب العزت کے ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ، اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے جب آپ بیٹھے مصلی رسول پہ کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کرنا چاہیں یا پھر نماز فجر کے بعد کرنا چاہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، یعنی پہلے بھی 11 مرتبہ درود پاک اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک، بے شک وہ نماز والا درود ابراہیمی ہی ہو۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، 313 مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھ کر پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ اور صرف 1 رات کا وظیفہ ہے، صرف 1 رات کا۔ انشاءاللہ العزیز جہاں چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔